آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ الرٹس۔ سردار عبدالرحمن خروٹی چیئرمین کین اے ڈی ایس کی زبیر خان کو خصوصی انٹرویو۔ کوئٹہ الرٹس میں زبیر خان، اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے عبدالرحمن خروٹی، سردار عبدالرحمن خروٹی۔ ان سے پوچھتے ہیں جو ایجوکیشن کے حوالے سے ان نے جو سٹارٹنگ لی تھی، ماشاءاللہ آج اس کی پوری بلوچستان میں اس کے ایک نام، ایک پہچان ہے، ایک سماجی ورکر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ان ایجوکیشن کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ کو مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت نکال کر دیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جب ایجوکیشن شروع میں سٹارٹ کی، آپ نے سٹارٹنگ کیسے لی اور آج تک آپ کہاں تک اس مکان پر پہنچے ایجوکیشن میں؟ پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پاس آئے۔ دوسرا یہ کہ ایجوکیشنل سسٹم سے تقریباً پچھلے 14 سالوں سے میرا وابستہ ہے اور میں ایک ایجوکیشنل ادارہ کین ایجوکیشنل اینڈ ڈیولپمنٹ سوسائٹی کا چیئرمین ہوں۔ جب ہم نے یہ سیٹ اپ لیا تھا تب میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا اور تب سے ہم نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی کہ صرف کوئٹہ نہیں بلکہ پورے بلوچستان، کیونکہ میں بلوچستان سے آؤٹ کئی دفعہ جا چکا ہوں، تو وہاں اور یہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا موازنہ کرتے ہوئے یہ اسٹیپ میں نے لیا ہے کہ یہاں کے ایجوکیشن سسٹم پہ تھوڑا بہت کام کیا جائے اور اس میں بہتری لے کے آ جائے۔ اور سر، یہ جو آپ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں، آپ کے کتنے سینٹر اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں ہے یا کوئٹہ سے بلوچستان کے مختلف دوسرے ڈسٹرکوں میں بھی آپ کی کوئی ایجوکیشن سسٹم؟ جی بالکل، یہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کوئٹہ شہر میں ہی، لیکن اس وقت الحمدللہ ہم کوئٹہ کے مختلف حصوں میں اس پہ کام کر رہے ہیں۔ صرف کوئٹہ میں نہیں، ایون ہم کلات، خزدار، پشین، یارو، کچلاغ، زیارت، قلعہ عبداللہ، ان علاقوں میں ہم اپنے ایجوکیشنل جو تعلیمی سرگرمیاں ہوتی ہے وہ ہم کروا چکے ہیں اور وہاں پہ ہمارے اس وقت لوگ بھی موجود ہیں۔ اور یہ صرف بوائز کے لیے آپ لوگوں نے ایجوکیشن کا یہ جو سسٹم کو رہا ہے یا گرلس کے لیے بھی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ قبائلی آپ بھی کوئٹہ سے بلونگ کرتے ہو، کوئٹہ کے علاوہ جو اس طرف آس پاس کے علاقے قبائلی سسٹم ہوتے ہیں وہاں پہ خاص کر پہلے تو ابھی تو بہت اچھا ہو گئے، لیکن پہلے کی بنسبت کہ لڑکیوں کی تعلیمی اس میں بہت دشواری آتی تھی۔ ابھی آپ نے جو کوئٹہ ڈسٹرکٹ سے باہر گرلس لڑکیوں کے لیے بھی آپ نے کوئی اس طرح پروگرام بنائے؟ جی بالکل، ہم نے جب یہ سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے ایونٹ آرگنائز کیا تھا کلات میں، تو اس میں تقریباً 16-17 ایسے اسکولس تھے جو کہ صرف فیمیلز کے لیے تھے، اور ان فیمیلز کے تھرو ہم نے ایک ایونٹ آرگنائز کروایا تھا جس میں ہم نے یہ سیٹ اپ شروع کر کے روانہ کر دیا تھا۔ پھر کوئٹہ شہر میں پچھلے سال تو نہیں، 2019 میں کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں کوئٹہ میں جتنے بھی فیمیل کالجز تھے، یہاں ہم نے تھرو پراپر چینل ہم نے ڈائریکٹر آف کالجز سے اجازت لے کے ان کالجز کا اسکولوں کا وزٹ کیا، وہاں ان فیمیل کے جو مسئلے مسائل تھے وہ بھی سنے، اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کی اور الحمدللہ کافی ساری حل بھی کیے، اور اور کالج لیول پہ جتنے بھی سارے اسٹوڈنٹس تھے ان کو گائیڈنس بھی دی، کیریئر کاؤنسلنگ کی، پرسنالٹی انہینسمنٹ کی اور سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے ان کے ساتھ ہم نے کافی ساری ایکٹیویٹیز کی، جس میں الحمدللہ اس وقت ایسے فیمیلز ہیں جو مختلف گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں میں اپنے سروسز دے رہے ہیں۔ اور سر، یہ جو بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے آپ نے جب یہ اسٹیپ اٹھایا تو آپ نے بڑی اسٹرگل کی یہاں تک پہنچنے کے لیے، آپ کے بلوچستان گورنمنٹ یا اسی طرح کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کیا گورنمنٹ کی جانب سے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور ایک تلخ سچ ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں، اور ہر انٹرویو میں میں بول چکا ہوں کہ یہ سیٹ اپ اسٹارٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ میں نے بذات خود کافی سارے ایسے منسٹرز اور ایسے معتبرین لوگوں سے میری بات ہوئی تھی کہ ایجوکیشن حوالے سے جو صرف سبز باغات دکھاتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے بینگ اے نوجوان ہو کے میں نے یہ اسٹیپ لیا، یہ سسٹم اسٹارٹ کر کے روانہ ہوئے آگے چلے۔ گورنمنٹ لیول پہ کئی دفعہ میں اس کو اپروچ کر چکا ہوں گورنمنٹ کو کہ آپ صرف ہمیں فائنینشلی سپورٹ کیجیے، باقی رزلٹ دینا ہمارا کام، لیکن اب تک کوئی ایسا خاص رسپانس نہیں آیا۔ اور سر، یہ ایجوکیشن کے حوالے سے کورونا آیا ہوا 2020-21 میں بھی سب سے زیادہ جو تباہ ہوا ہے وہ ایجوکیشن ہی ہوا ہے، تعلیم ہی ہوا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہو کہ جو یہ کورونا وائرس ہے، یہ ابھی جو گورنمنٹ کی جانب سے 23 تاریخ تک تعلیمی ادارے بند کیے ہوئے اور 23 تاریخ کے بعد بھی ابھی سوچا جا رہا ہے کہ اوپن ہوئیں گے نہیں اوپن ہوئیں گے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کا سوال وجہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہاں بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے مترادف ہے۔ ایک تو پرائیویٹ سکول، چھوٹے پرائیویٹ سکول جتنے بھی ہیں
ان کا وہ فائنینشلی سپورٹ نہیں رکھتے، اس لیے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ خدا را ان کے ساتھ سپورٹ کیجیے، چاہے وہ ان کے اسکول کا رینٹ ہو، ٹیچر حضرات کی سیلریز ہوں، جو بھی اخراجات ہوں ان کے ساتھ ان میں سپورٹ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ 23 تاریخ تو ویسے بھی بند ہے، آگے کبھی یہ سوچ رہے ہیں اگر خدا نخواستہ کووڈ-19 کا یہ تیسری لہر اور بھی شدت اختیار کر لیتی ہے تو مجبوراً گورنمنٹ کو یہ بند کرنا پڑے گا۔ اور سر یہ جو آخر میں آپ بلوچستان اور خاص پاکستان یا بلوچستان یا کوئٹہ کے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ جی بالکل، پیغام تو ہماری ہمیشہ کوشش بھی یہی رہی ہے کہ ہم فیس ٹو فیس لوگوں سے ملے، یا پھر ویڈیو کے تھرو ہم نے لوگوں کو یہ میسیج پہنچانے کی کوشش کی کہ خدا را میں اسپیشلی ان نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لکھے پڑھے ہیں، میں ان کو ہمیشہ یہی تنقید وہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جب بھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنے گلی محلہ کوچے، اپنے شہر، اپنے صوبے اور اپنے پیارے پاکستان کے بارے میں ضرور سوچیے گا کہ اگر آپ ایک پازیٹیو سٹیپ لیتے ہیں اپنے لیے تو ایک پازیٹیو سٹیپ اپنے محلے، اپنے شہر اور اپنے صوبے کے لیے بھی ضرور لیجیے۔ تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔